بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھے سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ان 5 لوگوں کی صحبت میں رہیں: پرجوش، پراعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار لوگ۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو میں رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جسم کو طاقت کرنے والی چیزیں: بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے، سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہیں۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، تیز بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں، زیادہ غصہ کرنے والے کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کبھی بھی کسی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگا کر دھوئیں، بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ خواب میں اندھیرے میں نماز پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر 1 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر کے کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے آپ کی جلد ایکنی سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتی ہے، اور جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عورت خوش قسمت اور نیک ہوتی ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی آ جائے گی۔
چھینک مت روکیں، اس سے مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت سبز چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانگی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ دار چینی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہیں ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اصول۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو، دوپہر کا کھانا عام لوگوں کے جیسا کھاؤ اور رات کو غریبوں کے جیسا کھانا کھاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے بہت جلد الرجی پیدا ہوتی ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ شام کو دہی کھانے والوں کا معدہ خراب ہوگا۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کا تیل لگائیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم ہونے نہیں دیتی۔ اندھیرے میں کبھی بھی کھانا مت کھائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو سابودانہ بنا کر صبح شام کھا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے معدہ توانا ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لو، یہ معدے میں گیس ہونے سے روکے گا۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر دو، کافی دنوں تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ سفید آٹے میں فائبر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈپریشن، سر درد اور موٹاپا جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلو۔ 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے وغیرہ مت کھائیں۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور کھانے کے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانا کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ کھجور کے بعد فوراً پانی مت پینا، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سونے کے بعد بھی سستی رہے یا آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کا رس نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو۔ جس کا ماتھا بڑا ہو وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کرو، دانے نہیں نکلیں گے۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ ساگ یا پالک بنا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کچے دودھ کو چہرے پر لیپ کرو، چہرے کی جلد خوبصورت تر و تازہ نظر آئے گی۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اگر جسم پر کوئی کیڑا کاٹے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ناشتے میں روزانہ 4 کھجور کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں، گیس کی بیماری دور ہوگی۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ پیٹ کا درد ہو تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی خود پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو رات کو چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا کر سو جاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ جن لوگوں کی قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو وہ رات کو دودھ میں تھوڑا سا مکھن شامل کر کے پی لیں، قبض دور ہو جائے گی۔
روٹی کھاتے وقت ایک کام کرو، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو ذرات دسترخوان پر گرتے ہوں ان کو ضائع نہ کرو، اٹھاؤ اور کھا جاؤ۔ ان چیزوں سے بیماری آتی ہے۔ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، مغرب کے وقت سونا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانے بیٹھ جانا۔ معدے کی بیماری ہو تو اچار مت کھائیں۔ کینسر اور دماغ کی بیماری میں تمباکو نوشی نہ کرو۔ خشک کھانسی ہو تو کھجور کھائیں۔ بواسیر میں امرود کھا لیں۔ ٹی بی ہو تو انگور کھا لیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔